نے اس سرزمین کے بارے میں کیا فرمایا، تاریخی عظمتیں بر صغیر پاک و ہند کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبی جینا جب جنت سے تشریف لائے تو سب سے پہلے جس سرزمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی میزبانی کی، جس سرزمین نے حضرت آدم علیہ نبی جینا کی قدم بوسی کی، وہ مقدس سرزمین پاک و ہند کی سرزمین ہے، صغیر کی سرزمین ہے، کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب آئے تو سب سے پہلے آپ بر صغیر پاک و ہند پر تشریف لائے، معمولی سرزمین نہیں ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں حضور مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے، انہوں نے مشرق کی طرف اپنا رخ انور پھیرا، صغیر جو ہے یہ مشرق کی جانب ہے، حضور نے مشرق کی جانب اپنا رخ انور پھیرا اور حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پوری دنیا میں مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوتی ہیں، حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جاتی تھیں اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور میں جس خطے میں میرا غلام داتا علی حجویری رہتا ہے اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رہتا ہے اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، میں بابا فرید الدین گنج شکر رہتا ہے اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خطے میں امام احمد رضا رہتا ہے اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خطے میں پیر مہر علی شاہ رہتا ہے اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خطے میں حضرت لال شہباز قلندر رہتا ہے اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خطے میں غازی علم الدین رہتا ہے اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خطے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رہتے ہیں وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں ممتاز حسین قادری رہتا ہے اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں فضل حق خیر آبادی رہتا ہے اور اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں جہاں مولانا کفایت علی کافی رہتا ہے، جس خطے میں بابا بلے شاہ رہتا ہے اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس خطے میں علامہ اقبال کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس خطے میں امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رہتے ہیں اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوتی ہیں۔ حضور کو ٹھنڈی ہوائیں جو جاتی تھی نا ان ہستیوں کی وجہ سے جاتی تھی، تو فرما رہے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اس لیے کہ میری عزت و ناموس کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو سارے مسلمان ایک طرف ہیں، لیکن جو آواز بر صغیر سے اٹھتی ہے نا وہ آواز کسی پوری دنیا میں کسی ملک سے نہیں اٹھتی ہے، اس لیے کہ یہاں کے لوگ محبت ہی اتنی کرتے ہیں اپنے نبی سے اور اپنے ملک سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ، یہ الا اللہ کی ضرب تو ایسی ہونی چاہیے مودی کی دھوتی تو کم از کم کھلے، وہ جو آج پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ اس ملک کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے۔